بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں ہیں اللہ کے لیے. درود اور سلام محمد اور آل محمد کے ساتھ. 1433 ہجری کے شہ ثانی کی چوتھی تقریر امام بارگاہ دربار حسین علی میں حضرات سماعت فرما رہے ہیں. سیاسیات زمانہ اور حکمت معصومین کے موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، یعنی سیاست اور حکمت. زمانے والے سیاست کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے دین کے ساتھ، اور اللہ اپنی حکمت سے ان کو زیر کر دیتا ہے. یہ کل اس موضوع کا مختصر بیان ہے جس پر ہم روزانہ تجزیے کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں. یوں تو کوئی بھی یہ بات نہیں مانے گا کہ وہ اللہ سے مقابلہ کر رہا ہے. مانے گا کوئی، حالانکہ جب اس کے حکم کے خلاف کوئی بھی کام کر رہا ہے تو گویا وہ اس سے ٹکر لے رہا ہے. لیکن اس بات کو بھی بندے نہیں مانیں گے. اس لیے اللہ نے قرآن میں پرانی مثالوں کو بیان کیا کہ اس کے آئینے میں دیکھو کہ قومیں کیا کر رہی تھیں اور پیغمبروں کے اقدامات کیا تھے. اس لیے قصے سنائے گئے. تو جو کچھ بھی پیغمبر کے ساتھ قوموں کا عمل تھا، اللہ یہی کہتا ہے کہ وہ ہم سے ٹکرائے ہوئے، اس لیے کہ وہ ہمارے نمائندے تھے اور ہمارے احکامات پر عمل کرتے تھے. اور جو کچھ قوم کا رویہ ان کے ساتھ تھا گویا وہ ہمارے ساتھ بدی کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارے نمائندے. یہ بات قرآن میں انبیاء کے تذکرے پڑھنے کے بعد اندازہ ہو جاتا ہے. اللہ کے جو بھی وحی اور آیات کی روشنی میں آپ اگر غور سے پڑھیں تو اللہ چاہتی اور وہ سنا رہا ہے قرآن اپنے پیغمبر آخر کو، اور اس میں جو ہوا اللہ یہ بتا رہا ہے انہوں نے یہ کیا، ہم نے یہ کہا. اس طرح پورے قصے کو پڑھیں کہ اللہ یہ بات کہتا ہے باقاعدہ، انہوں نے یہ کیا تو ہم نے یہ کیا، انہوں نے یہ کہا تو ہم نے یہ کہا. تو اگر یہ پرانے قصے نہ ہوتے تو یہ بات سمجھ میں نہ آتی. اگر کہ آج یہ قصہ جو چل رہا ہے یہ کیسے پتہ چلے کہ قوم نے یہ کیا اور اللہ نے یہ کہا؟
تو کیا قوموں کو آزاد چھوڑ دیا؟ اب اللہ انسانوں سے بے خبر ہو گیا، اب وہ نہیں دیکھ رہا کہ کیا ہو رہا ہے. یا یہ مان لیجیے کہ بیان کچھ نہیں ہو رہا، دنیا اپنی والی کر رہی ہے اور اللہ اس کے جوابات دے دیتا ہے تو سامنے آ جاتا ہے، جو سامنے آ جاتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ خاموشی سے یہ دو طرفہ کام ہو رہے ہوں، ایسا نہیں کہ خاموشی سے بندے کچھ کہہ رہے ہوں اور اللہ صرف جواب دے دے. نہیں، اگر سرکار دو عالم تشریف لے آئیں اور اللہ پھر وحی کا سلسلہ شروع کر دے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کیا کہہ رہا تھا، کیا قوم کہہ رہی تھی اور اللہ کیا جوابات دے رہا تھا، کیا باتیں کر رہا تھا. کوئی خاموش نہیں ہو گیا اللہ. یاد میں سمجھ لیجیے کہ انبیاء کے جو قصے ہم قرآن میں پڑھتے ہیں تو جو حالات ان قوموں کے تھے تو اللہ اس کے جوابات دیتا تھا ان کی باتوں کے اور اپنے پیغمبر سے کہتا تھا کہ اب یہ ہوگا، اب یہ ہوگا، عذاب آئے گا، عذاب. تو اس کے معنی یہ کہ وہ حالات اب نہ رہے جو عاد و سمود کے حالات تھے یا فرعون و نمرود کے حالات تھے، ان کی قوموں کے حالات تھے. اس کے معنی پوری دنیا سدھر گئی، اب سب ٹھیک ہو گیا. یہ جو اس وقت جو روئے زمین پر انسان آباد ہیں یہ سب عاد و سمود سے اچھے ہیں، فرعون کی قوم سے اچھے ہیں یا نمرود کی قوم سے اچھے ہیں. اس لیے اب اللہ ان سے بے خبر ہو گیا، اچھے ہو گئے نا، اس لیے وہ خبر ہی ملے رہا. اب تو دنیا سدھر گئی، اب تو اتنے پیغمبر آ گئے، 1,24,000 آخری پیغمبر بھی آ چکے تھے، تو اب تو سب ٹھیک ٹھاک ہے. اب نہ روئے زمین پہ کہیں گناہ ہو رہا ہے، نہ برائی ہو رہی ہے، نہ انسان کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں، نہ احکامات الہی کی پامالی ہو رہی، سب ٹھیک ٹھاک، ساری قومیں ٹھیک ہو گئی. اس لیے کہ اللہ بول گئی اور یا پھر یہ کہ آزادی دے دی کہ بھئی ہم بھائی اتنے انبیاء بھیج چکے، تم نہ سدھرے، جاؤ تم جاؤ، تمہارا کام ہے، ہم نہیں بولتے. تو ایک بات تو طے کریں تو آگے بڑھیں، ایک بات طے کر لیں. اب ہوتا یہ ہے کہ اب ہم کیا کریں، چونکہ اس اینگل سے آپ کے سامنے کوئی بات نہیں کرتا تو لوگوں کو حیرت ہوتی ہے یہ کون سی خطابت ہے. لیکن میں بتا چکا کہ مثالیں سنا چکا کہ جب حکمت کی گفتگو ہوتی ہے اور ہمارا موضوع حکمت ہے تو ان کے لیے تو دقت نہیں ہے کہ جو ہمارے مزاج کو سمجھتے ہیں کہ خطابت کا رخ کیا ہوتا ہے. اتنی انوکھی باتیں آ جاتی ہیں کہ وہ اینگل آنکھ کے سامنے نہیں ہوتے عام سننے والوں کے، لیکن جو تسلسل سے سن رہا ان کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے. انہیں پتہ ہے کہ کوئی اس گفتگو کا نتیجہ ضرور برآمد ہے. تو آپ کون اس پہ سوچ رہا ہے، کون اس پہ سوچ رہا ہے؟ ایک کوئی مولانا تقریر کر رہے تھے، وہ میں تو ٹی وی پہ تقریر آتی ہے میں سنتا ہوں
اتنی واہ واہ کرتے ہیں، پتہ نہیں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے سمجھ میں کیسے آتی، میرے تو ایک لفظ سمجھ میں نہیں۔ تو اب آپ یہ بتائیے کہ یعنی لوگ کوشش کر رہے ہیں سمجھنے کی، تو یہ ایسے نہیں کہ 10 دن میں آپ نے کوشش کی کہ میں سمجھوں، اور یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کا انٹرویو یہ کوئی 10 سال سے سن رہا ہے، کوئی 20 سال سے سن رہا ہے، کوئی 30 سال سے سن رہا ہے، کوئی 40 سال سے سن رہا ہے۔ آپ کل کی بات کر رہے ہو، آج کی بات کر رہے ہیں کہ ہم سن رہے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ سمجھ میں اس لیے نہیں آئے گا کہ جب ایک کالج اور اسکول میں بچہ جاتا ہے تو وہ بتدریج اپنی کورس کو پڑھتا ہوا آگے بڑھتا ہے۔ اب آپ نے KG پڑھانی، کالج پڑھانی، آپ نے گریجویٹ ہوئے نہیں، ایک دم آپ جا کے بیٹھ گئے PhD کی کلاس، تو آپ کی کیا سمجھ میں آئے گا؟ آپ کی کیا سمجھ میں آئے گا؟ اور اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہونا چاہیے۔ ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا تو میرے کچھ شاگرد بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے، تو 2-4 بڑے عالم فاضل سقراط آ گئے، تو میں چونکہ جو گفتگو چل رہی تھی اس کو میں نے سلسلے کو نہیں توڑا، تو میں یہ گفتگو کر رہا تھا کہ ہاں بحر وافر جو ہے تو اس کے پیمائش یہ ہے، اس کے ارکان یہ ہیں، مدید جو ہے اس کے ارکان یہ ہیں، کامل کے یہ ہیں ارکان، اور رمل کے یہ ہیں، مصالح کے یہ ہیں، حجج کے یہ ارکان ہیں۔ تو چپ بیٹھے رہے، جب کافی دیر کے بعد گفتگو کرنا تو کہہ رہے کون سی زبان میں آپ لوگ بات کر رہے ہیں؟ یہ الفاظ تو کبھی سنے ہی نہیں۔ تب چونکہ علم عروج پہ گفتگو ہو رہی تھی تو وہ اس سے ناشنا ہے، تو اب جو علم آپ نے سکھائی نہیں اور کبھی سنا نہیں تو آپ اچانک آ کے بیٹھ گئے، تو اس میں سے کون سا لفظ سمجھ میں آیا اور کیسے سمجھ میں آیا؟ تو وہ علی کے شاگرد جو برس سے علی کے ساتھ ہیں، وہ نہج البلاغہ کے خطبوں کو سمجھ رہے تھے، ورنہ جاہل تو بیٹھا سوچ رہا تھا اب کیا بہکاوا کروں، میرے سر میں بال کتنے ہیں، مطلب وہ اپنے وجود کو منوا رہا تھا کہ میں بھی یہاں موجود ہوں، تو کیسے میں بتاؤں کہ میں بھی نہیں، تو اس نے جائزانہ سوال کر دیا۔ تو جب تک کہ آپ یہ نہیں سمجھیں گے کہ آپ اس کو جو خطابت کو ایک تفریح بنا لیا گیا کراچی میں، 2-3 طرف موڑ دیا گیا، ایک کہ یہ تفریح ہے طریقی اور ذاکروں سے تفریح لو، ان کا مذاق اڑاؤ، یہ پڑھ دیا وہ پڑھ کے یہ کر دیا وہ کر دیا، ایک طریقہ یہ۔ دوسرا طریقہ یہ کہ ارے صاحب یہ تو پیسے کے لیے پڑھتے ہیں، بنانے پہ ارے وہ اتنے لے رہا وہ اتنے لے رہا، یعنی رخ کو موڑ دیا، رخ کو موڑ دیا۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، جہاں علم کی بات ہوگی اور جہاں اللہ کی بات ہوگی اور اللہ کے پیغمبروں کی بات ہوگی تو اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے اگر ایسی بات ہو۔ اس لیے کہ جب آخری وحی آ رہی تھی تو بڑے بڑے دغادری
جو مکے کے تھے وہ میٹنگیں کرتے تھے کہ کیسے پبلک کے ذہن کو موڑ دیں اور وہ محمد کی بات کو نہ سمجھیں. تو پلاننگ ہوتی تھی کل کیا کہنا ہے, پرسوں کیا کہنا ہے, اب کیا کہنا ہے. تو وہ نکل پڑتے تھے بول کے وہ گلیوں میں پھیل جاتے تھے. اب نئی وحی آئی, سرکار نے سنا دی, لوگ متاثر ہوئے, ایسا کلام نہیں سنا. اب ظاہر ان کی حیرانی بڑھتی تھی, یہ فصاحت, یہ بلاغت, یہ گفتگو, اس میں کیا کہا سرکار نے, کافی سوچ سن کرتے تھے. تو ان کے ذہنوں کو موڑنے کے لیے ارے جادوگر ہے, شاعر ایک سے 10 نے 2 نے انہوں نے پھیلایا, گلی گلی میں پھیلا دیا شاعر. پھر کوئی پھیلانے کی مجنون, دیوانہ. ارے ہاں شاعر کرتا ہے. تو دیکھیں 3 لفظوں سے سرکار کی گفتگو کا رخ, آسمانی وحی کا رخ 3 لفظوں سے موڑ دیا. اب 3 پروپیگنڈے ہو رہے ہیں. کوئی گروہ کہہ رہا ہے شاعر ہے, کوئی گروہ کہہ رہا ہے جادو کرتا ہے, ساحر. کوئی گروہ کہہ رہا ہے دیوانہ, مجنون. تو اللہ نے یہ نہیں کیا کہ جو بیہودہ الفاظ انہوں نے استعمال کیے تھے اللہ چھپا لیتا. اب جو نئی وحی آئی اس میں اللہ نے کہا تم اس کو شاعر کہتے ہو, تم اسے دیوانہ کہتے ہو, تم اسے شاعر کہتے ہو. وَعَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ, ہم نے اسے شعر نہیں سکھایا, اس کو شعر کا علم نہیں آیا. تو اب وہ لفظ قرآن میں لگ رہی ہے. تو دیکھیں جس وقت یہ پروپیگنڈا ہوا تھا تو وہ اپنے حساب سے سرکار کی تکذیب کر رہے تھے, توہین کر رہے تھے. تو اللہ ڈر نہیں گیا کہ تم ہمارے حبیب کے لیے ایسے بیہودہ لفظ استعمال کرو. وحی میں وہ لفظ رکھ دیے کہ یہ کہا گیا. پھر وہ دن آیا کہ سرکار پورا عرب قدموں میں پڑا تھا, لوٹ رہا تھا, ہاتھ جوڑ رہے تھے. فتح مکہ, سارے کھانے ٹوٹ گئے, پورے عرب پہ سرکار کا نام تھا. کوئی نام کا کافر نہ رہا. وہ جو تھے پروپیگنڈا کرنے والے سب مر آ گئے. کوئی بدر میں مر گیا, کوئی احد میں مر گیا, کوئی اپنی بیماری میں مر گیا, کوئی چیچک میں مر گیا, کسی کے ہاتھ سڑ گئے, کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی, کسی کا چہرہ مسخ ہو گیا. اللہ نے سب کو برباد کر دیا. اب جو سب نے انجام دیکھا تھا کہ یہ شکل, یہ ایسی شکل, یہ اس بیماری میں مرا, یہ ایسے مرا, یہ ایسے مرا, تو ڈر کے مارے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. اور پتہ چلا کہ جیسے کبھی عرب میں کوئی کافر تھا ہی نہیں, سب مسلمان. اللہ اکبر, اللہ اکبر, ہر وقت نماز, مسجد, اذان, تلاوت, مجاہد تلوار لگائے جہاد کرنے جا رہے ہیں. سفید صاف صاف اچھے کپڑے اور قصابے لٹکا لیے. ارے کیا مومن ہے. تو اب جب ایسا کوئی ہے ہی نہیں جو سرکار کی طرف ٹیڑھی نگاہ سے دیکھ سکے تو پروردگار اب چپکے سے قرآن سے وہ لفظ نکال دے کہ کبھی ساحر کہا گیا تھا, کبھی شاعر کہا گیا تھا, کبھی جادوگر کہا. تو پروردگار نکال دے. تو ایک بار اللہ نے کہا جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے. نہیں, یہ لفظ ہم نے رکھے. پروردگار کیوں رکھے؟ اس لیے رکھے کہ رہتی دنیا تک جب قرآن پڑھا جائے تو سب کو پتا چلے کہ جو عقیدت رکھتا ہے سرکار سے اور محبت رکھتا ہے جب ان آیات کو پڑھے
جب ان آیات کو پڑھے تو اس کو پتا چلے کہ ہمارے سرکار کتنے مظلوم تھے اور ان کو کیا کیا کہا گیا. سرکار کی مظلومیت بتانے کے لیے یہ لفظ قرآن میں رکھے گئے، اور ادھر سرکار کی مظلومیت سے پیار ہو جائے اور جنہوں نے کہا تھا ان پہ لعنت ہو جائے. سرکار کو یہ سب کچھ کہہ کر عیاری اور سیاست کے نمونے دکھائے تھے. اللہ نے اپنی حکمت سے رخ موڑ دیا. تو کیا ہے حکمت پروردگار؟ یہ ہے، اسے کہتے ہیں حکمت. جب سیاست مقابل آ جائے تو سیاست نے علی کو خط لکھا کہ تم کیا صفین میں مجھ سے لڑو گے، اس لیے کہ تم وہ وقت بھول گئے جب تمہارے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر سڑک پہ مدینے میں تمہیں کھینچا گیا تھا. جیسے سرکش ناکے کو جو ناکا بگڑا ہوتا ہے اور اس کو کھینچتے ہوئے لے جاتے ہیں، اس طرح تو مدینے میں تمہارا حشر ہوا تھا. تم میرا مقابلہ صفین میں کیا کرو گے؟ علی نے خط کا جواب لکھا، تو میری مذمت کرنا چاہتا تھا، تو نے تو میری مدح کر دی، اس لیے کہ تو نے یہ سب کچھ لکھ کر بتا دیا کہ علی مظلوم ہے اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا وہ ظالم تھے. سیاست یہ سمجھتی ہے کہ ہمارا دماغ سیاست میں چل رہا ہے، جو فیصلہ ہم کر رہے ہیں زمانہ متاثر ہوگا. یعنی چند جملوں میں بیانات دے کر سیاست کرنے والا یہ سمجھتا ہے ہم چھا جائیں گے، لیکن جب وہ حکمت سے ٹکراتا ہے، بھلے وقت پر سیاست دانوں کے دماغ میں حکمت سمجھ میں نہ آئے اور زمانہ سیاستدان کے الفاظ کے جادو میں آ جائے، لیکن جب وقت گزرتا ہے تو حکمت سمجھ میں آتی ہے. آج سمجھ میں آیا کہ ظلم کیا ہے اور مظلوم کیا ہے. ظلم کیا ہے، مظالم کیا ہے اور مظلوم کیا ہے. تو پھر اس وقت تو سمجھ میں نہیں علی کی بات آئی تھی. جیسے جیسے صدیاں گزری تو سیاست کو بھی پتا چلا کہ بھائی مظلومیت میں راز ہے، مظلومیت میں راز ہے. اس لیے ذرا سی مظلومیت بھی کسی کو مل گئی تو اسی سے ہمدردی حاصل کر لیں. اور دیکھیے صاحب ہمارے کتنے لوگ مارے گئے مظلوم. لوگوں نے سنا ہاں بھائی انہوں نے بڑی قربانیاں دی، انہوں نے بڑی قربانیاں دی، ان کا ساتھ دو. اب کیا ہوا؟ حکمت سے مانگا سیاست نے راج، لیکن حکمت نے سیاست سے کچھ لیا. وہ آپ ہمیں بتا دیں، یعنی دنیا کے بندوں کے کاموں میں سے اللہ نے کچھ لیا، اس لیے کہ حکمت کدھر سے آئے گی پتہ ہی نہیں. سیاست کے اصول تو بنے ہوئے وہی دوہرائے جائیں گے. سورہ نمل ہے 27واں سورہ ہے اور 50ویں آیت ہے. 50ویں آیت چھوٹی سی آیت. اب یہ لفظ جو میں نے کل متعارف کرایا قرآن کا، جو کہ آپ کا پڑھا ہوا سنا ہوا ہوگا، لیکن میں نے اپنے اشرے میں اس لفظ کو استعمال کیا. وَمَكَرُوا. کل میں نے سورہ آل عمران کیا پڑھی، تیسرے سورے، یہ ہے 27ویں سورہ. وَمَكَرُوا وَمَكَرْنَا. وَمَكَرُوا وَمَكَرْنَا وَمَكَرْنَا مَكْرًا لا يشعرون. وہ سمجھے بھی نہیں، وہ ہمارے ساتھ چالیں چل رہے تھے، پھر ہم نے ان کے ساتھ
سمجھ بھی نہ پائے کہ ہم نے کیا کیا. چالیں چل رہے تھے ہمارے ساتھ. کہاں کیا ہے قصہ بیان ہوگا جناب صالح پیغمبر کا. قوم کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے مکر کر رہے تھے. مکار نہ کر اللہ کے دین کے ساتھ, اللہ کے نبی کے ساتھ. پھر ہم نے بھی یہ تو میں ترجمہ کر رہا ہوں, کیا کروں, اس سے اچھا ترجمہ نہیں ہے کہ پھر ہم نے اپنی حکمت کا مظاہرہ کیا. لیکن اللہ نے وہی لفظ رکھا ہے جو ان کے لیے رکھا, وہی اپنے لیے رکھا. لفظ وہی ہے, لیکن آپ جب دیکھیں گے تو جب اللہ وہی لفظ اپنے لیے کہتا ہے خیر الماکرین, مکر کرنے والوں کا خیر میں, تو نیچے ترجمہ لکھنے والا جب کافر کے لیے وہی لفظ جاتا ہے تو اردو میں نیچے لکھا جاتا ہے مکاری کر رہے تھے. اور جب وہی لفظ اللہ اپنے لیے کہتا ہے تو مفسر نیچے لکھتا ہے ہم نے بھی تدبیر کی. جب ایک ہے لیکن اردو دا طبقہ بھی احتیاط کر رہا ہے. میں اس سے زیادہ احتیاط کر رہا ہوں, میں تدبیر کو حکمت کہہ رہا ہوں. اور زیادہ احتیاط کر رہا ہوں, میں اور زیادہ احتیاط کر رہا ہوں. انہوں نے کہا تھا صالح پیغمبر سے ہم تو تمہارے اوپر ایمان نہیں لائیں گے. ہم جب ایمان لائیں گے یہ سامنے کی پہاڑی پھٹ جائے, شکافہ ہوگا, اور اس میں سے ایک اونٹنی ایک ناکا نکلے, اس کا چھوٹا بچہ بھی ساتھ ہو اور دودھ پیتا بچہ ہو, پھر ہم تمہارے اوپر ایمان لیں گے. جناب صالح نے کہا تم جب بھی ایمان نہیں لاؤ گے, لیکن یہ سمجھ لینا کہ اگر تم نے تکذیب کی اس کی اور توہین کی وہ اللہ کی نشانی ہوگی. مان تم رہے ہو, لیکن جو چیز ہم اللہ سے کہیں گے, اللہ جو چیز بھیجے گا وہ اس کی نشانی ہوگی. پیغمبر نے یہ نہیں کہا میری نشانی ہوگی, اللہ کی نشانی ہوگی, اللہ کی آیت ہوگی. اور پھر اگر تم نے تکذیب کی تو پھر تم پر عذاب آ جائے, پھر تم فنا کر دیا. یہ سب پہلے سے تب بھی پیغمبر نے کر دی. پہاڑی پھٹ گئی. صالح پیغمبر کے عصا کے اشارے پر شگاف. اب وہ مناظر سب قرآن میں ہے, قرآن سے ہی لے کے تاریخ اور قصص الانبیاء میں لکھا گیا ہے. آیا تو پہلے سب قرآن میں کہ پہاڑی لرزی ایسے ہلی, ہلتے ہوئے لوگوں نے دیکھا اور پھر ایسے چیخی. اب ہم کیا کریں کہ پرانی لفظ ہے, اب ہم کیا کریں. جیسے بچے کی ولادت پر چیخ ہوتی ہے ایسے پہاڑی چیخی. یہ ہے قرآن کے لفظ. چیخی اور پھر پھٹ, اور پھر اس میں سے اونٹنی نے اپنے گردن نکالی اور وہ بڑھتی چلی گئی. اور جب اونٹنی آ گئی اس شگاف پہاڑ سے تو پھر اس کا چھوٹا بچہ دم ہلاتا ہوا ماں کے پیچھے, دودھ پیتا بچہ. صالح نے کہا تم نے مانگا تھا, لو یہ اب یہ اللہ کی نشانی ہے. ایک پیغمبر کی پوری رسالت, پوری نبوت ایک اونٹنی پر ہے, کچھ اور نہیں ہے. پوری نبوت بس موضوع اونٹنی. ایک جانور, ایک حیوان, لیکن چونکہ وہ موجرے سے آئی ہے, پہاڑ سے نکلی ہے, اللہ کی قدرت ہے. اللہ نے کہا یہ ہماری اونٹنی ہے. تو قرآن میں جہاں جہاں اس کا ذکر ہے ناقۃ اللہ, اللہ کا ناقہ, اللہ کا ناقہ. جو کہتا ہے اللہ کے ساتھ کسی لفظ کو نہ ملائیے. لوگوں نے قرآن ہی نہیں پڑھی. ناقۃ اللہ والشمس وضحاها
اسی سورے میں ناقۃ اللہ اور عید کے دن یہ سورہ عید کی نماز میں پڑھا، یعنی عید کی نماز پوری جو ہے وہ اس اونٹنی کی مدح میں، اس ناقے کی مدح میں، ناقہ اونٹ، عید کی نماز، عید سے ناقے کا کوئی رشتہ ہے؟ عید سے کوئی رشتہ ہے؟ سوار اور سواری، اس لیے عید کے دن کچھ یاد دلایا جا رہا ہے کہ ایک پیغمبر کے لیے وہ جانور اللہ کی آیت ہے، جانور کا احترام کرو، قوم سے کہا گیا، نبی نے کہا، اللہ نے کہا، وہی کرو، نہ کہ بچہ اس کے ساتھ ہے، اس کا بھی احترام ہے، ناقہ اور اس کا بچہ۔ تو اب عید کی نماز میں یاد دلایا جا رہا ہے کہ کہیں کوئی مسجد میں ناقہ بنا اور بچے کو اس پہ آئے اور عید کے دن یاد دلایا جا رہا ہے کہ یہ جو تم عید منا رہے ہو یہ کس کی وجہ سے منا رہے ہو؟ نایت بچے عید کی فرمائش کرتے تو کیسی عید؟ عید کیسے؟ دو شہزادوں کی وجہ سے عید ہوئی، اللہ نے عید کو مسلمانوں کے لیے فرض اور انبساط بنا دیا، خوشخبری اور بشارت بنا دیا دو بچوں جس کے لیے رسول ناقہ بنے۔ تو اس سورے میں یاد کرو، اگر اللہ ڈائریکٹ کہتا تو بچوں کے لیے ہمارا حبیب ناقہ بنا تھا، نہیں، ماضی کا قصہ سنا ہے، یہ حکمت الہی ہے تاکہ تردید نہ ہو سکے، دلیل رکھ کر آنے والی چیز کو مستحکم کیا، اس سے اسی لیے سنا ہے کہ وہ نمونے جب تم ہمارے آخری نبی سے ظہور میں دیکھنا تو انکار نہ کر دینا، نمونہ پہلے بھی موجود ہے، یہ حکمت الہی ہے۔ تو نبی نے کہا دیکھو وہی آئی ہے کہ یہ جو تالاب ہے اس وادی میں، اس میں پانی جو بھرا ہے تو اللہ یہ حکم دے رہا ہے کہ ایک دن پوری قوم پانی پیے گی اور ایک دن ناقہ، جس دن ناقے کی باری ہو اس دن تم تالاب پہ مت آنا، اور جب تم پینے آؤ گے تو یہ نہیں آئے گا، نہیں آئے گے۔ تو اب دیکھیں کہ جانور پابند ہے، پانی پی کے اطمینان سے بچے کو لیے ہوئے، وہ حیوان بیٹھا ہے، وہ مڑ کے بھی نہیں تالاب کو دیکھ رہا ہے جس دن اس کی باری نہیں، وہ آ کے پی رہے ہیں، لیکن جس دن ان کے لیے منع ہے تالاب، یہ جل بلا رہے ہیں اس کو پانی پیتا ہوا دیکھ کر، ان کے حصے کا پانی ہے، انہوں نے بھر لیا ہے، پیاسے نہیں مر جائیں گے، لیکن یہ کیوں ہمیں کیوں روکا گیا اور اس کو کہے کہ یہ حکم ہے کہ یہ پیے؟ یہ تو جانور ہے، دیکھیے وہ جانور سمجھ رہے، یہاں مسئلہ جانور کا نہیں ہے، پہلے پیغمبر نے کہہ دیا تھا جو چیز نکلے گی وہ اللہ کی آیت ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کی آیت کو قوم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے حسین کربلا میں بار بار کہہ رہے تھے اگر آج تم نے مجھے قتل کر دیا، میں اللہ کی آیت ہوں، تو تم ایک ساتھ نماز نہ پڑھ سکو گے، تم ایک ساتھ عید نہ منا سکو گے، کئی عیدیں ہوں گی۔ اس پر سمجھا رہے تھے تو بات سمجھ میں نہیں آئی، اب جب سب کچھ ہو گیا تو پچھتاوا ہے کہ کیوں ہو گیا، کام تو کر چکے۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ کوئی بڑا کام کرنے سے پہلے انسان کو سوچ لینا چاہیے یہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس کے اثرات کیا ہوں گے، سوچیں پہلے سوچیں کیا کرنے جا رہے ہیں، سوچیں تو واقعات تو گزر چکے نا، اسی لیے پرانے قصے سنائے جاتے ہیں کہ اب جو لوگ کرنے والے ہیں
وہ تو جو کرنا تھا وہ کر گئے. ان سے کیا کہتے ہیں نہیں سوچا نہیں سمجھا. لیکن اب اس جملے کی قیمت سب سمجھیں. یہ کتنا قیمتی جملہ ہے کہ اب جو جس کے اندر ہے دماغوں میں اور دل میں، جب وہ کرنے لگے تو سوچیں کہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس کے اثرات کیا ہوں گے، اس کے اثرات کیا ہوں گے. اور ماضی سے سبق سیکھیں. بھئی نہیں سوچا اس نے، وہ لیاقت علی کو گولی مارنے آ گئے. سوچتا تو اثرات کا پتہ چلتا کہ آگے کیا ہوگا، پاکستان کتنا کمزور ہو جائے گا، اور اس کے اثرات کہاں تک گئے. پھر جو بھٹو کو پھانسی دے رہے تھے پہلے سوچ لیتے کہ اس کے اثرات پاکستان پہ کیا پڑیں گے. اچھا نہیں سوچا، دے دیا، اب پچھتاوا ہے، فائل پھر کھلی ہوئی. جنہوں نے بے نظیر وزیر اعظم کو مارا وہ کرنے سے پہلے سوچتے تھے اس کے اثرات کیا ہوں گے. یہ تو 2-3 مثالیں ہیں نا. پاکستان میں تو پے در پے بغیر سوچے کام ہوئے جا رہا. لیکن جو کچھ کر رہا ہے وہ اب تو یہ سوچ لے کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے. یا تو طے کر لیا ہے کہ ملک ختم کرنا ہے، اور اگر ختم کرنا ہے تو اعلان کے ساتھ کر دو کہ ختم ہو گیا. یہ انسانیت کو تباہ کر کے ملک کیا ختم کرنا. سوچ یعنی سوچ پہلے پیدا ہونی چاہیے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. کیا قرآن میں نہیں ہے کہ کسی کو بے خطا قتل نہ کرو؟ اللہ کیا نہیں کہتا کہ ہم قتل معاف نہیں کریں گے، ایک شرک نہیں معاف کریں گے اور ایک بے گناہ کا قتل معاف نہیں کریں گے. کیا کوئی اللہ نے جہاد کا حکم دیا؟ ابھی تقریر کے آغاز میں تو کہا کہ جو چاہ رہے ہیں بندہ کر رہے ہیں. کیا اللہ کم بھی کر رہا؟ تو کیا پھر آپ آزاد ہو گئے ہیں؟ کیونکہ اب اللہ آپ کو منع نہیں کر رہا یہ مت کرو، یہ مت کرو، یہ مت کرو. آپ جو چاہے کرتے رہیں، کہیں لا الہ الا اللہ اور کیے چلے جائیں. نہیں، اللہ سب کہہ چکا. ماضی کے قصے سرکار دو عالم کو اس لیے سنائے کہ اب ایسا نہ ہو. اور آخری واقعہ اللہ نے کربلا کا پیش کیا کہ کائنات میں جو کچھ ہو چکا ہے سارا ظلم یہاں ہوا، اور جو باقی رہ گیا تھا قیامت تک ہونے والا تھا وہ بھی یہاں ہو گیا. اس لیے ہر مثال یہاں مل جائے گی. جو بھی اس میں سے کوئی کام کرو گے تو پہلے سوچ لو کہ کربلا کے بعد کیا ہوا. اب سمجھو کہ کربلا کے بعد اتنا رویا کیوں گیا. اس لیے رویا گیا کہ یہ آنسو قاتل کا نام بتاتے ہیں، قاتل چھپتا نہیں ہے. اس لیے اب ایسا نہ کرو ورنہ قاتل چھپے گا نہیں، ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے. ظلم کرنے والا کبھی عزت دار نہیں ہوتا. اس کو معاشرے میں عزت صدیوں نہیں ملتی. وہ آپ نے جواب پیش کر دے لیکن عزت نہیں ملتی. اس لیے کہ آپ اللہ کے حکم کے خلاف کر رہے ہیں. تو یہ قوم بھی کاش کے سوچ لیتی کہ آگے کیا ہوگا. نہیں سوچا. پیغمبر سمجھا رہے تھے، اس وقت تو پیغمبر موجود تھا. اب تو سرکار آ چکے، اب تو قرآن آ چکا. یہ تو قرآن سے پہلے سب کچھ ہو رہا. چلو بڑے جاہل تھے اور سارے پیغمبر کی بات نہیں سمجھے، لیکن دین آخر آ گیا، آخری کتاب آ گئی، آخری نبی آ گیا. اب بھی ہوش نہیں آیا. کیا کچھ باقی رہ گیا سرکار کی تبلیغ میں کہ جو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، جس کا جو دل چاہے کر رہا ہے؟ کیا قرآن میں سب کچھ نہیں ہے؟ سب کچھ ہے. اس کے معنی آپ قرآن کے خلاف کر رہے ہیں، حکم الہی کے خلاف کر رہے ہیں. اور جو قوم حکم الہی کے خلاف کرتی ہے اس کا انجام اللہ بتاتا ہے. دیکھو سالے کی قوم کا کیا انجام ہوا. اور ہمارے یہاں دیر نہیں ہے، اندھیر نہیں ہے. ہم پکڑ میں رکھتے ہیں معاملے کو، موقع سے کام ہوتا ہے. تو اس کی حکمتیں خاموش نہیں ہو گئی ہیں. توجہ ہے نا. قوم نے کہا یہ کیوں نہیں لی گئی ہے، حالانکہ تمہیں اپنے حصے کا مل رہا. ہیرا صاحب جلنے لگے اس سے. تو ایک انسان ایک انٹنی سے جلنے لگتا ہے کہ اللہ اپنی نعمت میں سے اس کو کیوں دے رہا ہے، سب ہم کو دے دے. کچھ بھی نہیں سمجھا. اگر کوئی قوم دوسری قوم سے اس لیے جلنے لگے کہ ہمیں ملنا چاہیے تھا لا الہ کا صلہ، یہ دوسری قوم جو ہے بزنس مین کیوں ہے،
یہ ڈاکٹر کیوں بنا رہی ہے، یہ عالم کیوں ہے، یہ پڑھے لکھے کیوں ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ چھین لیں گے۔ اللہ کا عطیہ جتنا آپ کو ملا ہے اتنا ان کو بھی ملا ہے، اس میں جلنے کی کیا بات ہے؟ اس میں جلنے کی کیا بات ہے؟ بھائی سب اپنا اپنا حساب دیکھو۔ اونٹنی اپنا حساب دیکھ رہی تھی، ناکا وہ تو نہیں بولی، یہ جل مرے، یہ جل گئے، تو پھر کیا کریں؟ مار ڈال، اس کو مار ڈالا، طے ہو گیا، ایک بھی مار ڈالا، اسے مارا، قتل کیا، پوری قوم نے مل کے، بچے نے ماں کا قتل دیکھا، چیخا، آسمان کی طرف منہ کیا، اب جو بچہ چیخا تو پہاڑ پہ شگافتہ ہوا، یعنی اس نے اپنی گود کھولی کہ اس بچے کو ماں کی شفقت سے محروم کیا گیا۔ تو وہ بچہ بھی فوراً پہاڑ کی طرف چلا، اس لیے کہ معصوم بچہ جب ادھر سہارا نہ دیکھے تو جہاں سے سہارا مل جائے۔ پتھر نے سہارا دے دیا، پہاڑ نے اپنی آغوش میں بچے کو لے لیا، پہاڑ بند ہو گیا، بچہ اندر چلے گیا۔ نبی آئے، انہوں نے کہا اب عذاب آئے گا، اب عذاب آئے گا، تیار ہو جاؤ عذاب کے لیے۔ قوم نے کہا کب آئے گا؟ مذاق کر رہے ہیں نبی کے ساتھ۔ نبی نے کہا 3 دن کے اندر اندر آ جائے گا، اور یہ کہہ کر ایک مسجد بنائی ہوئی تھی جناب صادق نے پہاڑ کے غار میں، وہاں چلے گئے عبادت کرنے، ادھر عبادت کرنے گئے۔ اب اللہ کہتا ہے کہ 9 آدمی تھے کل پوری قوم میں جنہوں نے یہ ساری سازشیں اور مکاریاں کی ہوئی، اور قوم 2 گروہ میں بٹ گئی تھی، ایک کہتی تھی ہم صاحب ایمان ہیں، اور ایک کہتے تھے ہم کافر، اور دونوں آپس میں لڑتے تھے، حالانکہ دونوں حق میں نہیں تھے۔ اور یہ 9 آدمی ادھر کی لگائی کرتے رہتے تھے، اور دے آپ پیغمبر نے کہا یہ کیا تم لوگوں نے لگایا، چھوڑو یہ سب، یہ کیا تم نے لگایا، آپس میں لڑتے رہتے ہو، ایسے کرتے رہتے ہو، آج سر کے رکھ دیا، اللہ کے احکامات پہ عمل نہیں کرتے۔ اور یہ 9 آدمی، اب جب انہوں نے دیکھا پیغمبر نے کہا عذاب آئے گا، تو یہ 9 آدمی ایک جگہ بیٹھے اور کہنے اس سے پہلے کہ عذاب آئے پتہ نہیں آئے گا کہ نہیں آئے گا، کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ سالے کو قتل کر دیں۔ ڈھونڈتے چلے اور پتہ چلا وہاں پہاڑی میں بیٹھے عبادت کریں، سب پہنچے اور کہا کہ بس یہی مار ڈالو، قتل کر دیں۔ اب اللہ کہتا ہے اس جگہ جیسے ہی وہ سالے کو قتل کرنے پہنچے، اب عذاب میں 2 دن رہ گئے، بڑھانے والا ہے، اور ان کا عذاب تو کیا آئے گا، چلو ان کو قتل کر دیں، قصہ ختم ہو گیا۔ اور وہ قتل کرنے پہنچے، جیسے ہی وہاں قتل کرنے پہنچے اللہ نے کہا وہ مکرن، انہوں نے بھی سوچا اور مکاری کی کہ ہمارے نبی کو قتل کر دیں، مکرنا و مکرن لا یشعرون، ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ پھر ہم نے کیا کیا، ہم نے جبریل سے کہا کہ پہاڑ پر جو بڑے بڑے پتھر کئی من کے رکھے، ایک ایک پتھر اٹھا کے ایک ایک کے سر پہ مارو۔ پھر ہم نے یہ کیا، انہوں نے کی تھی مکاری، ہم نے دیا جواب۔ وہ مکاری کر رہے تھے، یہ اللہ کی حکمت تھی، نبی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ باہر نکلے تو لاشیں پڑی ہوئی، مرے پڑے ہوئے تھے، پتھر سے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ اور اس کے بعد پھر عذاب آ گیا، آسمان سے پتھر برسنے لگے اور پوری قوم سنسار ہو گئی، صرف بات پر کہ ایک جانور کو انہوں نے قتل کیا تھا۔ جانور کی دشمنی جہنم میں لے جاتی ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں ذوالجناح سے دشمنی نہ کرو۔ کر دیا اور پھر ہم نے وہ پتھر برسائے، ہم نے فرشتوں سے کہا زمین الٹ پلٹ کر دو، اب پہاڑیوں سے چٹک چٹک کے پتھر اڑے اور پوری قوم پہ گرے۔ اور اللہ کہتا ہے سورہ فجر میں وہ ترقی کی تھی
سمود نے کہ تم سوچ نہیں سکتے ایسی بلڈنگیں شاندار بنائیں گی، بڑے عیش سے رہتے تھے، امیر امیر لوگ تھے، شاندار سواریاں تھیں، کیا زراعت تھی، بڑی ترقی یافتہ قوم تھی، ہم نے پیس کے بجری بنا دیا، بجری پیس ڈالا، سارا تمدن ان کا تباہ کر دیا، بڑے سوشل بنے ہوئے تھے، بڑی انہوں نے سول حکومت بنائی ہوئی تھی، ہم نے کوئی پرواہ نہیں کیا کہ کون سا تمدن تباہ ہو جائے گا اور کون سی ان کی تہذیب تباہ ہو جائے گی، برباد کر دیا۔ کیوں برباد کیا پروردگار تو نے؟ کیوں برباد؟ اس لیے کہ ہمارا بھیجا ہوا ایک جانور انہوں نے کیوں مارا؟ ہمارا بھیجا ایک جانور، کیوں اس کو مارا؟ ہم نے اسے اپنی نشانی بنا دیا تھا۔ تو پتہ ہی چلا کہ نبی کا معجزہ اللہ جسے اپنی طرف منسوب کر لے اس کی توہین اللہ کو برداشت نہیں ہے، چاہے وہ جانور ہو۔ تو اللہ نے آخری نبی کو اپنی طرف منسوب کیا، یہ میرا حبیب ہے۔ کیا سن رہے ہیں؟ ایک مٹنی کو میں نے منسوب کر لیا، اس کو بھی مارو گے تو پوری قوم کو تباہ کر دیں گے۔ آخری نبی کو میں نے منسوب کیا، یہ میرا حبیب ہے، یہ میرا محبوب ہے، اور میرے محبوب نے کہا حسین منی وانا من الحسین، جو میرا محبوب کہے وہ کرنے کو تیار ہوں۔ اگر عذاب کربلا میں نہیں آیا تھا یہ نہ سمجھو کہ عذاب چل گیا ہے، عذاب نہیں کرتا۔ وہ مختار کی تلوار جو عذاب بن کے گری تھی وہ ایک نمونہ تھا، وہ بندے کا کارنامہ تھا۔ ابھی تم نے اللہ کا جلال کہاں دیکھا ہے؟ تم نے اللہ کا جلال کہاں دیکھا؟ تم سمجھ رہے ہو معاملہ ٹل گیا، واقعہ کربلا ہو گیا، اسے سیاست میں چھپا دو، کہانیاں بنا دو، تاریخ میں ایسا ہوا، ہاں دو آدمی لڑتے رہتے ہیں اور حکومت کا معاملہ تو ارے جو چاہے کر لو، کیا 14 سال 14,000 برس بھی ہو جائیں اور یہی سب لکھتے رہو تو کیا اللہ کی جو مرضی ہے وہ ٹل جائے گی؟ وہ طے کر چکا، اور اس کا اپنے حبیب سے وعدہ تھا کہ ہم قاتلان حسین کے ساتھ کیا کریں گے۔ کیا اتنے قاتلان حسین جو کربلا میں آئے اس کو بھی چھپا دو، اس کو بھی چھپا دو؟ کسی نے کہا 30 لاکھ، نہیں اتنے نہیں تھے، 9 لاکھ نہیں تھے، 2 لاکھ، ارے نہیں اتنے نہیں، ایک چھوٹی سی جماعت تھی، 4-5 ہزار تھے، ارے 4-5 ہزار صحیح، یہ تو دیکھو اللہ کیا کہہ رہا ہے، وہ 4-5 ہزار تمہارے جو ہیں اس کی بات اللہ نہیں کر رہا، وہ کہہ رہا یہ مہلت دے رہے ہیں، دنیا کو بڑھا رہے ہیں تاکہ جتنے قاتلان حسین ہیں جو یزید کا ساتھ دے نام لکھتے جاؤ، لکھتے جاؤ۔ یہ مہلت ہے، یہ حکمت ہے۔ یہ عذاب میں دیر نہیں ہے، یہ حکمت الہی ہے۔ ہم عذاب لے آئیں، وہ جو صلبوں میں ہیں اور جو ابھی پیدا نہیں ہوئے، جو پیدا نہیں ہوئے تو وہ کم ہو جائیں گے، اور جہنم کو یہ کہنا ہے حل من مزید، اور بھیج اور بھیج، جب تک پوری جہنم بھر نہ دیں کہ خاموش ہو جائے جہنم، اتنا بھرا جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئلے، انگارے، لکڑیاں، جلی ہوئی لکڑیاں جو ابھی نہیں آئیں وہ سب آ جائیں، پھر سارا ایندھن جہنم میں ڈالا جائے، اس لیے کہ عبدالآباد تک جلنا ہے، اتنا مسالہ تو ہو کہ جہنم کو مل جائے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش
خاموش ہو کے کہے تو نے پیٹ بھر دیا جہنم کا، تیرا شکر ہے۔ سب آ جاؤ، سب آ جاؤ، سب آ جاؤ، جو جو کرنا ہے کر ڈالو۔ دنیا کا آغاز ان سے، دنیا کا انجام ان پر، اس سے کوئی انکاری نہیں ہے۔ چھپا لو، بتاؤ نا، حقیقت یہ ہے شفاعت ان کے ہاتھ میں، آغاز ان کے ہاتھ، اول بھی یہی آخر بھی یہی، بچ کے نہیں جائیں گے۔ اب یہ کہنا اللہ بڑا رحمان و رحیم ہے، قاتل کو معاف کرتے، بہانے ہیں۔ پیغمبر پیغام سنا رہے ہیں، یہ اپنی کہہ رہے ہیں کیا ایسا کرے، ہاں ہم ایمان لے آئیں گے، ایک سیڑھی چاندی کی ایسی آ جائے جس پہ ہم چڑھ کے چاند پہ پہنچ جائیں۔ اب لوگ وہی نہیں سنے، اب ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، دیکھیں کیا جواب دیتا ہے۔ یہ چاندی کی سیڑھی قرآن کی آیتیں ہیں، یعنی رخ موڑتے تھے، موضوع بدلتے تھے، موضوع بدلتے تھے۔ تو 14,000 برس کیا 1,00,000 برس گزر جائیں، 2 کروڑ موضوع بدل لو، یہ نہیں یہ ہو جائے گا، یہ نہیں ہو جائے گا، اللہ یہ کر دے گا، اللہ وہ کر، سب کچھ اللہ تمہاری مرضی سے کر رہا ہے اور اللہ بندوں کی مرضی پہ چل رہا ہے۔ اب اللہ کی اپنی کوئی مرضی نہیں، آپ نے بیٹھے بیٹھے سوچ کے کہہ دیا اللہ معاف کر دے گا، وہی آئی آپ پر کہ اللہ معاف کر دے گا، اللہ معاف کر دے گا، کس کو معاف کر دے گا؟ کسے معاف کر دے گا؟ آپ بتائیے، نوح پہ جنہوں نے پتھر برسائے اللہ معاف کر دے گا، معاف کر دے گا۔ جنہوں نے زکریا کا سر آرے سے چیرا اللہ معاف کر دے گا، جنہوں نے یحییٰ پیغمبر کا گلا کاٹا اللہ معاف کر دے گا، وہ جو فرعون نے بچوں کو قتل کروایا، مصر کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو قتل عام کروایا اللہ معاف کر دے گا، فرعون کو معاف کر دے گا۔ وہ نمرود جس نے ابراہیم کو آگ میں پھینکی اللہ معاف کر دے گا۔ آپ کہتے جائیے اللہ کا کیا چلے گا، اللہ کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، بس لا الہ کہنے والوں کی مرضی پہ اللہ چل رہا ہے۔ ارے تم اللہ کی مرضی پہ کتنا چلے ہو جو اللہ تمہاری مرضی پہ چلے گا؟ جو چاہے ہسٹری بنا لو، جو چاہے تاریخ بنا لو، اسی لیے قیاس حرام ہے۔ یہ تو قیاس کی بات نہیں، اللہ ایسا کرے گا، کیوں کرے گا؟ اللہ کیوں کرے گا؟ سب سے پہلے اللہ شیطان کو معاف کرے گا، اور جب شیطان کو معاف کر دے گا، جن جن کو بہکا چکا وہ کروڑوں انسان کھڑے ہو کے کہیں گے استاد کو ہمارے معاف کر دیا، اب شاگردوں کو بھی معاف کر دیا۔ جو قصے ہی ختم کی دنیا بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور پھر آدم کو سجدہ نہیں ہوا تھا تو پھر تو قصے ہی سارا تو سب معاف ہو گئے۔ اچھا جب سب معاف ہو گئے، ساری دنیا معاف، فرعون بھی معاف، نمرود بھی، شداد بھی، حمان بھی، شیطان بھی، اور ان کے ماننے والے سب معاف، ہر پیغمبر کے دور کے پیغمبروں کے دشمن سب معاف۔ جہنم منہ دیکھ کے آئے سب گئے جنت۔ تو اب یہ کون پوچھے گا اللہ سے جہنم کس کے لیے بنایا؟ اگر سب معافی ہوئی ہے تو پھر جہنم بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ سب کو معاف ہو گئے، وہ خالی پڑا، وہ کس کے لیے؟ وہ کس کے لیے؟ جنت 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 میں چلے جائیے۔ تو آپ سارا قرآن کے فلسفے کو الٹ پلٹ کیے دے رہے ہیں ایک جملے سے کہنے سے پہلے۔ مولا علی نے کہا تول لو لفظ، بڑے بڑے فلسفیوں نے علی کے اس قول کو دہرایا، بولنے سے پہلے لفظ کو تولو کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں، اس کے نتائج کیا بناؤ۔ اللہ معاف کر دے۔